ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ثابت قال سمعت انسا عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الصبر عند الصدمۃ الاولی۔ ثابت سے روایت ہے کہ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے۔ رواہ البخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1302۔ اچھا، جیسا کہ اس حدیث سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ صبر صدمے کے آغاز میں، یعنی کہ جیسے ہی انسان کو کوئی صدمے والی خبر پہنچی ہے تو اسی ٹائم سے اس کا کیا بیہیویئر ہے، اس کا کیا ری ایکشن ہے، یہ چیز بڑا معنی رکھتی ہے۔ اب صبر کرنا کسی صدمے کے وقت پہ ایک بڑا مشکل کام ہے۔ اب یہ مشکل کام آسان کیسے ہو سکتا ہے اور کیا چیز اس میں معاون اور مددگار ہو سکتی ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی صدمہ پہنچے، کوئی صدمے کی خبر ملے، تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، اب یہ انا للہ و انا الیہ راجعون صرف اس لیے نہیں ہے کہ جب کسی کی ڈیتھ ہو جائے یا کوئی فوت ہو جائے اور ہمیں یہ بات پتہ چلے تو ہم نے یہ کلمہ پڑھنا ہے، نہیں۔ کوئی بھی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی بھی ایسی خبر ملتی ہے کہ جس میں کوئی تکلیف کا پہلو ہے، کسی نقصان کا پہلو ہے، تو اس میں یہ کلمہ پڑھا جائے گا۔ اچھا، اب اس کلمے کے پڑھنے کا جو پہلا فائدہ ہوتا ہے انسان کو، فوری جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ تھام لیتے ہیں، اس کو قرار دے دیتے ہیں۔ اگر ہمیں کسی کی اپنے بہت پیارے عزیز کی ڈیتھ کی خبر ملی ہے، اگر تو انسان اس ٹائم انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں سے تو آنسو جاری ہوتے ہیں، دل میں غم بھی آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ غم اتنی شدت سے نہیں حملہ آور ہوتا کہ انسان بالکل آپے سے باہر ہو جائے اور وہ واویلا کرنا شروع کر دے یا اپنا گریبان چاک کرنا شروع کر دے، یا وہ ایسے جملے اور ایسی باتیں منہ سے نکالنا شروع کر دے کہ جس سے بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے کوئی قریب ہو، الٹا وہ اللہ کو ناراض کرنے کا ہی سبب بن جائے اور اللہ سے دوری کا باعث بن جائے۔ جب انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک دم دل کو اللہ تعالیٰ تھام لیتے ہیں، اس کی وجہ سے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز صبر میں معاون اور مددگار ہے۔ اچھا، اب اسی طرح کوئی نقصان ہو گیا، مثال کے طور پہ موبائل خراب ہو گیا، لیپ ٹاپ خراب ہو گیا۔ اب اگر یہی کلمہ پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا کہ یا تو وہی موبائل، وہی لیپ ٹاپ آسانی کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، نہیں تو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ بہترین نعم البدل عطا کر دیں گے۔ اس کلمے کا یہی فائدہ ہے کہ یا تو آپ کا وہی نقصان پورا ہو جائے گا یا اس نقصان کی جگہ اللہ تعالیٰ بہترین چیز عطا کر دیں گے۔ اب اگر کوئی دنیا سے چلا گیا، مثال کے طور پہ کسی کی اولاد فوت ہو گئی ہے، اس نے یہ کلمہ پڑھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ اس کو اس اولاد کی جگہ پہ اور بہترین اولاد عطا فرما دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ صبر بھی دیں گے اور اجر بھی بلند کریں گے۔ اچھا، اب ہمیں چونکہ زندگی میں موسٹلی شاید ہر روز ہی کسی نہ کسی نقصان کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہو سکتا ہے کبھی کوئی گلاس ٹوٹ گیا، کچھ اور چیز ہو گئی، تو یہ کرنا ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ ایک اور کلمہ ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی میرا نقصان ہوا ہے اس پہ مجھے اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما دے۔ اور حضرت سلمہ نے ابو سلمہ کے اپنے شوہر کے فوت ہونے پر جب یہ کلمہ پڑھا تھا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں یہ سوچ تھی کہ ابو سلمہ جیسا تو مدینہ میں کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، تو ویسا مجھے کون ملے گا۔ تو ان کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا، یعنی کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی وجہ سے ان کو سلمہ کی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے۔ اتنا بہترین نعم البدل، کہاں حضرت سلمہ اور کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کلمے کو اپنی زندگی میں اختیار کر کے دیکھیں، پھر اس کے نتائج کو بھی دیکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت
استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔